بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین خیر ناصر المعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد والنار ما احالته رمادا او دخانا لا خزفا ولا آجرا فی اصح القولین وعلیہ المصنف فی غیر البیان الی آخر۔ بات ہماری چل رہی تھی مطہرات کے بارے میں، ٹھیک ہے نا جی، پاک کرنے والی چیزیں، ان میں سے چند مطہرات کو ہم نے پڑھا تھا جن میں پانی، مٹی اور زمین، جسم، شمس، یہ 5 تقریباً ہم نے پڑھے تھے۔ آج فرماتے ہیں والنارو، آگ بھی مطہرات میں سے ہے، آگ بھی پاک کرتی ہے۔ کس چیز کو؟ ما احالت ہو رمادن او دخانن، جس چیز کو یہ راکھ کر دے، تبدیل کر دے، جس کو احالت ہو، جس چیز کو تبدیل کر دے، تبدیل کر کے کیا بنا دے؟ رمادن او دخانن، خاک بنا دے یعنی راکھ بنا دے یا دھواں بنا دے، ٹھیک ہے نا۔ لکڑی نجس تھی، آگ نے اسے جلایا اور کیا بنا دیا؟ راکھ۔ تو یہ راکھ جو ہے یہ نجس نہیں ہے بلکہ یہ پاک ہے۔ ہاں تو صاف ظاہر، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ حالت تبدیل ہو گئی ہے۔ لا خزفن ولا آجرا، نہ ٹھیکری پاک ہوگی نہ ہی اینٹ، فی اصح القولین، دو قولوں میں سے اصح قول کی بنا پر، یعنی اگرچہ آگ کچی اینٹ ہو یا کچا مٹی کا ڈھیلا ہو، اسے آگ لگائی جائے یا اسے آگ میں یعنی رکھا جائے، ٹھیک ہے نا، رنگ تو اس کا چینج ہو جاتا ہے، وہ کچی اینٹ پکی بن جائے، ڈھیلا ٹھیکری بن جائے، تو فرماتے ہیں ایسا ہونے سے یہ پاک نہیں ہوگی، کیونکہ حالت تبدیل نہیں، ٹھیک ہے نا، حقیقت نہیں بدلی، یہاں حقیقت نہیں بدلی، حالت بدلی ہے، حقیقت نہیں بدلی۔ وعلیہ المصنف فی غیر البیان، اسی بات پر مصنف ہیں یعنی اسی کا بات کے قائل ہیں مصنف اپنی کتاب بیان کے علاوہ دوسری میں۔ بیان کے علاوہ دوسری کتابوں میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ اینٹ اور یہ ٹھیکری آگ میں پکنے کی وجہ سے پاک نہیں ہوں گے، واضح۔ وفی ہے وفی البیان، غیر بیان میں تو مصنف نے کہا پاک نہیں ہوں گی، وفی ہے یعنی فی البیان قوا قول الشیخ بالطہارت فیہما، خود مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تقویت دی ہے کس کو؟ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو، جہاں بھی شیخ آئے گا شیخ طوسی ہوں گے، ٹھیک ہے نا، صرف شیخ جو ہاں آئے گا، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو تقویت دی ہے۔ کون سا ان کا قول؟ بالطہارت فیہما، کہ ٹھیکری بھی پاک ہو جائے گی اور اینٹ بھی پاک ہو جائے گی۔ شیخ اسی قول کے قائل ہیں۔ شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ آگ کی وجہ سے اگر ڈھیلا ٹھیکری بن جائے یا کچی اینٹ پکی ہو جائے تو یہ دونوں پاک ہو جاتی ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بیان میں اسی شیخ کے قول کو تقویت دی ہے، قوی کہا ہے، ٹھیک ہے۔ ونقص البئر، مطہرات میں سے ایک ہے بئر کا نقص۔ یہ جو نار ہے نا، نار، اگر نار کو انفرادی طور پر مطہرات میں سے شمار کریں تو 11 بنتے ہیں مطہرات، جبکہ مصنف اعلان کر چکے ہیں کہ 10 ہیں، تو بہتر تھا کہ نار کو استحالہ میں ذکر کرتے جو آگے آنے والا ہے، کیونکہ یہ کیا کرتی ہے؟ حالت تبدیل کرتی ہے، استحالہ ہوتا ہے اس کے جہت سے۔
خازف اور آجر۔ ونقص البئر، یہ چھٹا ہے مطہرات میں سے، بیر کا کم ہو جانا، یعنی پانی کا اس میں کم ہو جانا۔ کیسے؟ بنزح المقدر منہ، اس میں سے وہ معین مقدار نکالنے کی وجہ سے۔ جب بیر میں سے معین مقدار نکالیں گے تو بیر پاک ہو جائے گا۔ توجہ، کیا کہا تھا پیچھے؟ مثلاً اگر انسان کی موت کی طرف نسبت دیتے ہوئے اس انسان سے نجس ہو جائے کنواں، تو 70 ڈول نکالو، پاک ہو جائیں گے۔ تو جیسے ہی 70 ڈول نکالیں گے پانی بھی کم ہوگا اور کنواں کیا ہو جائے گا؟ پاک۔ تو اس لیے انہوں نے کہا ہے وَنَقْصِ الْبِئْرِ، کہ بیر کے کم ہونے کی وجہ سے یہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے، یعنی پانی کم ہوگا جب اس سے ڈول نکالیں گے آپ، ٹھیک ہے نا۔ وہ جتنے بھی معین ہیں جس چیز کے لیے، وہ تو نجاست کی نسبت ہے نا، جیسے پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ مثلاً اگر انسان ہو تو اس کے لیے 70 ڈول تھے۔ وَكَمَا يَطْهُرُ الْبِئْرُ بِذَلِكَ فَكَذَا حَافَاتُهُ، فرماتے ہیں اسی طرح جیسے ہی کنویں کا پانی پاک ہو جائے گا، جسے ہم کہہ رہے ہیں کنواں پاک ہوگا، تو کنویں کے کنارے بھی کیا ہو جائیں گے؟ خود بخود۔ وَآلَاتُ النَّضْحِ، اسی طرح وہ ڈول جس کے ذریعے سے آپ پانی نکال رہے تھے وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ والمباشر، اور وہ بندہ جو نکال رہا تھا اگر اس کے ہاتھ گیلے پہلے ہو رہے تھے یا تو اس کے ہاتھ وغیرہ بھی یہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ خود بخود پاک ہو جائیں گے، رسی پاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ وما یصحبہ حالتہ، اسی طرح نز کی حالت میں جو بھی اس مباشر کے ساتھ تھا، مثلاً اس نے جوتے پہنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا جی، جوتے پہنے ہوئے تھے تو اس کے جوتے پہلے جو نجس ہوئے پانی کی وجہ سے، دوبارہ جو گرے گا وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ اچھا، اسی کو کہتے ہیں طبیعیت۔ طبعیت بعض فقہ کی کتب میں آپ دیکھیں گے مطہرات میں ایک طبیعت لکھی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ طبیعت بھی مطہرات میں سے ہے، یہاں الگ تو ذکر نہیں ہوئی، لیکن یہاں شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کر دیا طبعیت کو، یعنی اصل چیز جو پاک ہے وہ کنواں ہے، کر رہے تھے کنواں کو، جیسے کنواں پاک ہوا اس کی اتباع میں اس کے کنارے بھی مثلاً پاک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ڈول بھی پاک ہو جائے گا، وہ رسی بھی پاک ہو جائے گی، ٹھیک۔ وَذِهَابُ ثُلُثَيْ الْعَسِيرِ، مطہرات میں سے ایک ہے اسیر کے 2 ثلث کا چلا جانا، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر انگور کا جو جوس تھا، کیا رس کیا کہتے ہیں، اسیر جو تھا، اسے اگر کیا ہو جائے، ابالا آ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نجس ہو جاتا ہے، علی قول، ٹھیک ہے نا۔ اب پاک کیسے ہوگا؟ جب اس کا 2 ثلث چلا جائے گا، اتنا اسے پھر ابالا دیا جائے، اس کا 2 ثلث ختم ہو جائے اور تیسرا حصہ بچ جائے، مثلا 3 بالٹیاں تھیں تو 1 بالٹی بچ جائے، پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں 2 ثلث چلا جانا یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے پاکیزگی کا موجب بنتا ہے۔ مطہر لثلث الآخر، یہ 2 ثلث کا جانا تیسرے ثلث کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ پاکیزگی کا موجب بنتا ہے۔ یعنی 3 بالٹیاں کل تھیں اسیر کی، 2 بالٹیاں جیسے سوکھ جائیں گی، یہ 2 بالٹیوں کا سوکھنا اس تیسری بالٹی کی مقدار جو ہے اس کے لیے یہ مطہر بن جائے گا۔ علی القول بنجاست ہی، اس علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس قول کے بنا پر کہ پہلے ہم اسے نجس مانیں، کس کو؟ اسیر کو، اسنتم، ابالا آنے کے بعد ہم قائل ہوں کہ یہ نجس ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد ہم کہیں گے کہ جب اسے کیا ہو جائے گا؟ 2 ثلث کا چلا جائے گا تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے۔ والآلات والمزاول، اسی طرح آلات بھی وہ اس کے یعنی جس دیگچی میں یا دیگچے میں یا دیگ میں وہ پک رہا تھا وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ المزاول، خود وہ انسان جو ہاتھ مار رہا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ زائل کر رہا تھا اس کو، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ واضح؟ اچھا۔ والاستحالۃ کالمیتۃ والعذرۃ تسیر ترابا ودودا، اسی طرح فرماتے ہیں استحالہ بھی مطہرات میں سے ہے،
علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استحالہ کن میں سے ہے؟ مطہرات میں سے ہے۔ کل میتت والا عذرت، استحالہ کسے کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ہم آپ کو مثال کے ساتھ بتاتے ہیں کہ میتہ یعنی مردار، عذرہ یعنی پخانہ، یہ کیا ہو جائیں؟ تسیر و ترابن ودودا، تراب بن جائیں یا دودھ بن جائیں، یعنی کیڑے بن جائیں، تو اس سے بھی یہ کیا ہو جائے گے؟ پاک ہو جائیں۔ پخانہ پڑا تھا، پڑے پڑے وہ کیا بن گئے؟ اس سے کیڑے پیدا ہو گئے، پخانے کا نام و نشان نہیں، اب کیڑے چر رہے ہیں، تو یہ کیڑے کیا ہیں؟ پاک ہیں، کھانا جائز نہیں، پاک ہیں، یعنی ہاتھ ان کو لگ جائے تو ہاتھ نجس نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر مٹی ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ یہ تراب اور دودھ یہ دونوں کے ساتھ متعلق ہیں، میتہ کے ساتھ بھی اور عذرہ کے ساتھ بھی، یعنی یہ دونوں مٹی بھی بن سکتے ہیں، دونوں کیڑے بھی بن سکتے ہیں، تو ہر دونوں صورتوں میں کیا ہو جائیں گے؟ پاک ہو جائیں گے۔ وَالنُّطْفَةِ وَالْعَلَقَةِ تَصِيرُ حَيْوَانًا، اسی طرح نطفہ کیا ہو جائے؟ حیوان بن جائے۔ علقہ بھی یہ کہتے ہیں مع الرجل، جب منتقل ہونے کے بعد، ٹھیک ہے نا، جب یہ بھی حیوان کی صورت اختیار کر لے تو یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ نطفہ اور علقہ ایک حالت، پہلی ابتدائی حالت کو نطفہ کہیں گے اور منتقل ہونے کے بعد اسے کہیں گے علقہ، ٹھیک ہے نا جی، وہ حالت اختیار کرے گا علقہ کی۔ یہ پھر یہ تو خود نجس ہے، لیکن اس سے جب حیوان بن جاتا ہے احسن تو پھر وہ پاک ہو جائے۔ مثلا اب انسان ہے، یہ علقہ یہ اسی نطفہ سے نہیں بنا، تو اسے ہاتھ لگانے سے ہاتھ نجس ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ کوئی بھی جانور ہے، حیوان ہے، کس نطفے سے ہی بنے، تو حالانکہ نطفہ نجس ہے لیکن اس سے بنی ہوئی یہ چیز جو ہے یہ پاک ہے۔ نطفہ جب ہو جائے گا کیا؟ انسان بن جائے گا، یا علقہ انسان بن جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ علقہ کہتے ہیں وہی ماء رجل جو منتقل ہوتا ہے نا، منتقل ہونے کے بعد وہ خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، خون کا لوتھڑا جمع ہوا بن جاتا ہے، اسے کہتے ہیں علقہ۔ یہ ابتدائی حالت ہوتی ہے، واضح۔ غیر الثلاثہ، تین جانوروں کے، حیوانوں کے علاوہ، وہ تین کون ہیں؟ کتا، خنزیر اور کافر، تین حیوانوں کے علاوہ، یعنی کتا نطفہ سے اگر کتا پیدا ہو جائے، یہ حیوان بن جائے تو یہ پاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح نطفہ اگر خنزیر بن جائے تو پاک نہیں ہوگا، نطفہ اگر کافر بن جائے تو پاک، ہاں کافر بن جائے گا، یہ کافر بن جائے دو صحیح ہے، اگر خنزیر بن جائے کہ اصلی اس کی بالکل شادو ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے، یہ میری تعبیر جو ہے نا، یہ ہے مثال طور کافر کا نطفہ ہو، جی ٹھیک ہے نا، اور کافر کی بیوی کافر ہو، مثلا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس سے بچہ پیدا ہو اور وہ بھی کافر ہو، تو وہ کون کیا ہوگا؟ وہ تو بذات خود ہی نجس ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے نا۔ نطفہ نجس تھا نا، جی جی، نطفہ جب انہوں نے پہلے ایک مطلقاً بات کی، نطفہ جب حیوان بنتا ہے کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، لیکن اسی مطلق حکم سے انہوں نے استثناء کیا تین چیزوں کا، کہ یہی نطفہ حیوان تو بنے گا لیکن پھر بھی پاک نہیں ہوگا۔ یہی نطفہ تین صورتوں میں حیوان تو بنے گا لیکن پاک نہیں ہوگا۔ بھئی کون سا حیوان بنے گا؟ یہی نطفہ اگر خنزیر کی شکل اختیار کر جائے، کتے کی یا کافر کی، تینوں صورتوں میں یہ پاک نہیں ہوگا۔ یہ کہ اگر کوئی کافر جو ہے تو نطفہ ہے، اگر اس کے نطفے سے منتقل ہوتا ہے کس کی طرف؟ کتے کی طرف، یہ تو بذات نجس ہے۔ اگر حیوان کسی دوسرے حیوان جیسے بکری کی طرف اگر منتقل ہو جائے، اس صورت آ جائے، اس صورت میں کافر بھی مطلب پاک نہیں ہوگا۔ بھائی دیکھیں، نطفہ ذاتی طور پر نجس ہو گیا، آسان تو اب اس کے بعد نجاست کا حکم لگانا ہے یا پاکیزگی کا حکم لگانا ہے حیوان ہونے کی صورت میں، تو پیچھے ہم نے کیا کہا تھا کہ اس حیوان کو شکل کے مطابق نام دیا جائے گا، چاہے نطفہ جس میں بھی جائے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ خنزیر کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے تو خنزیر کے حکم میں، اگر وہ کتے کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے تو کتے کے حکم میں، تو ان دونوں کے ساتھ اگر مشابہت رکھتا ہے تو صاف ظاہر ہے
نجس ہے نہیں رکھتا تو پھر کیا کہا تھا انہوں نے؟ اگر بکری کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے آسان تھا. تو جس پر خنزیر کا نام صادق آئے گا، جس پر کتے کا نام صادق آئے گا، جس پر کافر کا نام صادق آئے گا وہ حیوان نجس ہے. واضح؟ چلیں آگے. اچھا، والماء النجس بولا لحیوان معقول. ماء نجس جو ہے، ماء نجس ہے، والماء النجس، نجس پانی ہے، یہ نجس ہے نا، پانی ہے وہ نجس، اس میں نجاست گری ہوئی ہے وہ نجس ہے. یہی پانی یسیر و بولا لحیوان معقول، اسے بکری نے پی لیا، وہی پانی پھر بکری کا پیشاب بن گیا، تو بکری کا پیشاب تو پاک ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. استحالہ ہو گیا. ولبنن، یہی پانی دودھ بن گیا معقول کا. ونحو ذالک، یا اس طرح کی اور مثلا یہی پانی گوشت بن گیا. جی ٹھیک ہے نا. لحم معقول کا. جی اچھا، وَإِنْقِلَابُ الْخَمْرِ خِلًّا، اسی طرح خمر کا خل ہو جانا، سرکہ بن جانا، یہ بھی مطہرات میں سے ہے. ٹھیک ہے نا. وقضا، اسی طرح خل ہو جانا، الاسیر، اسیر کا، بعد غلیان ہی و اشتداد ہی، غلیان اور اشتداد کے بعد، یعنی 2 ثلث چلا جانا. جی جی ٹھیک ہے نا جی. والاسلام مطاہر لبدل المسلم بالنجاست الکفر، اسی طرح اسلام جو ہے یہ مطاہر ہے مسلمان کے بدن کے لیے، پاک کر دیتا ہے مسلمان کے بدن کو، من نجاست الکفر، کفر کی نجاست سے. ٹھیک ہے نا. مطلقاً انسان کے لیے مطاہر نہیں ہے اسلام، کفر کی نجاست کو پاک کرتا ہے. شہید ثانی صاحب نے شرح کی، کیونکہ یہی کافر کلمہ پڑھتا ہے، اسلام کا نام اس پر صادق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اس کے جسم پر کوئی نجاست لگی ہوئی تھی، اب وہ نجاست اس سے پاک یہ کلمہ نہیں کرے گا، بلکہ صرف کیا ہوگا، بات نہیں، وہ جو کفر والی نجاست ہے وہ پاک ہو جائے گی. اس کے کپڑے نجس تھے، کپڑے نجس تھے، اس کے کافر تھا، کپڑے نجس تھے. اب وہ مسلمان ہو گیا، کہ کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ ساتھ ساتھ نہیں ہوں گے. اس لیے من نجاست الکفر پاک کرتا ہے. وما یتصل بہ من شعر ونحوہ لا، اور جو متصل ہے بدن کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ، من شعر ونحوہ، اس کے ناخن، اس کے بال، یہ پاک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. لا لغیرہ کا ثیاب، اس کے علاوہ کوئی چیز پاک نہیں ہوگی. مثلا کپڑے اس کے، یہ اگر نجس ہیں تو یہ پاک کرنے پڑیں گے الگ. بتطہر العین والانف والفم باطنها وکل باطن کالاذن والفرج، اسی طرح پاک ہو جائے گی اس کی آنکھیں، اس کا ناک، اس کا منہ اندر سے. ٹھیک ہے نا. اندر سے منہ پاک ہو جائے گا. ہر وہ جو باطن چیز ہے اس کی، مثلا کان کے اندر والی جگہیں ہو گئیں، فرج ہو گئی، یہ سارا کچھ کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. بے زوال العین ہے، لیکن شرط یہ ہے اس پر کوئی عین نجاست نہ ہو. عین نجاست اگر کوئی ہے تو پہلے اسے زائل کریں، اس عین نجاست کے زائل ہونے سے پھر پاک ہے. ٹھیک ہے نا. واضح. ولا یطہر بذالک ما فیہ من الاجسام الخارجۃ عنہ، پاک نہیں ہوگا بے ذالک، بے زوال عین، ما فیہ، جو اعضاء و جوارح میں سے ہے، جو اعضاء و جوارح میں موجود ہے، من الاجسام الخارجۃ عنہ، جو اس کے خارج سے، یعنی ایسا جسم جو خارج سے آیا ہو، ایسی شے جو خارج سے آئی ہے، وہ اگر اس کے اعضاء و جوارح میں موجود ہیں تو وہ پاک نہیں ہوگی. مثلا کالطعام والکحل، روٹی کرنے والا اس کے منہ میں ہے، ہم نے کہا اس کا منہ اندر سے پاک ہو جائے گا. اب جو وہ روٹی کرنے والا تھا کیا وہ بھی پاک ہو جائے گا؟ نہیں، وہ جو موجود ہے وہ پاک نہیں ہے، وہ نجس تھا، کیونکہ کافر کے منہ کو ٹچ کیا تھا اس نے تو وہ نجس ہو گیا تھا. اب جب اس نے کلمہ پڑھا ہے تو کفر والی نجاست سے کلمہ اسے پاک کرے گا یا اس کے نوالے کو بھی پاک کر دے گا؟ احسنتم. تو یہ نجس ہے. اسی طرح اس میں سرما کا ٹرک جو ہے گھر لٹوایا ہوا تھا، وہ سرما پہنتا تھا. ٹھیک ہے نا.
سرما اس کا بھی نجس رہے گا، اسے بھی دھونا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ امر رطوبۃ الحادثۃ فیہ کالریق، فرماتے ہیں وہ رطوبت جو حادثہ یعنی جدید بنی ہے، جدید، فیہ فی الجسم، کالریق مثلا تھوک ہو گئی، والدم آنسو اس کے ہو گئے، فبحکم ہی، یہ باطن کے حکم میں ہے۔ جیسے مسلمان ہوا، رونے لگا، ٹھیک ہے نا، رونے لگا، خوشی کے آنسو یا آگے چلو، ٹھیک ہے نا، اس کے آنسو نکلے، یہ آنسو کیا ہیں؟ آسان۔ وَطُہْرُ مَا يَتَخَلَّفُ فِي الْفَمِّ مِنْ بَقَاءِ الطَّعَامِ وَنَحْوِهِ بِالْمَضْمَضَةِ مَرَّتَيْن، اب فرماتے ہیں پاک ہوگا وہ جو بچہ ہوا ہے منہ میں طعام کے بقایا جات میں سے، وہ اس کے ذرات جو ہیں، یہ کیسے پاک ہوں گے؟ بالمضمضۃ، کلی کرنے کے ساتھ، کتنی بار؟ مرتين، 2 مرتبہ کلی کرے تو پاک ہو جائے گا۔ الا مختارہ المصنف من العدد، یہ 2 مرتبہ عدد وہ ہے جس کو خود مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے۔ ومرتن فی غیر نجاست البول الا مخترناہ، شہید ثانی فرماتے ہیں ہمارے اختیار شدہ قول کے مطابق اگر بول کے علاوہ کوئی اور نجاست ہے تو اس کے لیے 1 مرتبہ کلی کرنا کافی ہے، ہاں اگر بول کی نجاست تھی تو پھر 2 مرتبہ کلی کی جائے گی، ٹھیک ہے، واضح ہوا؟ یعنی قول یہاں 2 ہو گئے، ایک مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ شہید اول فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ ہی مطلقاً کلی کرے گا تو پاک ہوگا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اگر نجاست بول کی ہے تو 2 مرتبہ، اگر غیر بول کی ہے تو آسان۔ جی وہ طبیعت میں آ جاتا ہے، اس کے تابع طبیعت میں آ جائے گا نا۔ ثم الطہارۃ علی ما علم من تعریفها، پھر فرماتے ہیں پھر طہارت علی ما علم من تعریفها، وہ تعریف جو ہم نے جان لی تھی طہارت کی، استعمال الطہور مشروط بن، طہور کا استعمال جو نیت کے ساتھ شرط ہو۔ طہارت اس تعریف کی بنا پر اسم، نام ہے کس کا؟ للوضوء، وضو کا، والغسل، غسل کا، والتیمم، تیمم کا، وہ غسل وضو تیمم الرافع للحدث علی قول، 3 قول ہیں، کون سا غسل طہارت میں شامل ہے، کون سا وضو طہارت میں شامل ہے، کون سا تیمم طہارت میں شامل ہے، طہارت کی تعریف کس کس کو شامل ہے؟ فرماتے ہیں فیہ ثلاثہ اقوال، ثلاثۃ اقوال، اس میں 3 قول ہیں۔ پہلا، وہ وضو غسل تیمم اس طہارت کی تعریف ان 3 کو شامل ہے الرافع للحدث، جو حدث کے لیے رافع بنے، ایسا غسل جو حدث کو دور کرے، ایسا وضو، ایسا تیمم، ٹھیک ہے نا۔ مثلا غسل بعد حدث الاکبر، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ حدث کے لیے غسل رافع بن جاتا ہے، ٹھیک۔ اب دوسرا، او المبیح للصلاۃ علی المشہور، مشہور قول کی بنا پر نماز کے لیے مبیح ہو تو طہارت ان کو شامل ہے، نہیں تو نہیں۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے نماز کے لیے مبیح نہیں ہوتا وضو، مثلا غسل مستحاضہ کا وضو، ہر غسل نہیں ہوتا نا، ہاں آسان تو، جمعے کا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا سوری، مبیح للصلاۃ وہ ہوتا ہے لیکن وہ حدث کے لیے کیا ہوتا ہے؟ رافع نہیں ہوتا، عفواً۔ وہ وضو جو مستحاضہ کا ہے، مستحاضہ عورت جو وضو کرتی ہے وہ نماز کے لیے وضو تو کرتی ہے، اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن اس سے اس کی حدث والی حالت دور ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ او مطلقاً، یہاں وہ تیسری مثال لائیں گے، مطلقاً، تیسرا قول یہ نہیں، مطلقاً، ہاں مبیح للصلاۃ ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں یہ تینوں کو طہارت کی تعریف شامل حال رہے گی۔ کون سا وضو ہے جو مبیح للصلاۃ نہیں ہوتا؟ مثلا حائضہ کا وہ وضو جو مصلی پر بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے، مثلا، ٹھیک ہے نا۔ اعلی ظاہر تقسیم،
فہنا فصول ثلاثتون، تو یہاں کیا ہیں 3 فصول ہیں، ایک وضو کے بارے میں، دوسری غسل کے بارے میں، اور تیسری تیمم کے بارے میں۔ الحمدللہ۔ حدیث اکبر تو ویسے وضو سے کیا نام ہے زائل نہیں ہوتی ہے نا، اس سے تو حدیث اکبر ہوتی ہے سے وضو سے تو بعض کا آ جائے گا نا، ان میں سے کچھ ایسے جی مثلا غسل تو ہے نا، یا غسل کے بدلے والا تیمم تو ہے نا، جی جی تو یہ 2 تھوڑے ہیں۔ غسل کر لیں گے تو صورت میں آگا تو پھر کر سکتی ہے نا۔ ہاں غسل کر لے گی تو پھر کر سکتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو غسل کر رہی ہے، جی 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 یہ جو حد سے اکبر مت چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، انہوں نے غسل کیا ہے، غسل کرنے کے بعد حد کے لیے رافع ہو گیا نا، جی آقا رافع ہو گیا، اب اس پر طہارت کی تعریف صادق آتی ہے، جی جی یہ کہنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔